چاہوں گی آج کل جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اس طرح کے مس یوز آف پاور کی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ارد گرد کے لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان کی حق تلفی ہو رہی ہے، دوسرا اپنی پاور کو ایگزرٹ کر رہا ہے، وہ خاموش تماشائی کیوں بنے رہتے ہیں؟ کرن۔ اچھا صدرہ، آپ نے بات اتنی خوبصورت، جب آپ بریک سے آئی ہیں نا تو آپ نے اتنی خوبصورت بات چھیڑ دی ہے کہ اگر آپ کی بات پہ غور کیا جائے نا تو آپ نے پورا ٹاپک اس میں کمپلیٹ کر دیا. وہ جو آپ نے عربی اور عجمی والی مثال دی نا، اور اس میں ایک ورڈ اور ایڈ کر لیں کہ سوائے تمہارے متقی ہونے کے، تو بیسکلی تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہی ساری چیزیں تو ہیں کہ آپ ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں، آپ اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والے رہیں. جب آپ کے اندر سے یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رو جاتی ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو جتنا بھی سپر پاور سمجھ رہے ہوں، تو سپر پاور تو ایک بیٹھا ہوا ہے نا جس کا بڑا کلیئر میسج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچا دیا. بہرحال جو آپ نے بات کی، آپ نے جو پوچھا آس پاس کے لوگ، بیسکلی صدرہ میں اگر اپنے آپ کو معاشرتی اعتبار سے اگر نوٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو بیسکلی ہم تو اب آج کل جو بھی کر رہے ہیں وہ ہم دکھانے کے لیے تو کر رہے ہیں، ہم دکھاوے کے لیے ہی کر رہے ہیں. ہم فیس بک پر اسٹیٹس لگاتے ہیں دکھاوے کے لیے، ہم واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگاتے ہیں دکھاوے کے لیے، انسٹاگرام یوز کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے. لوگ بیچ بچاؤ کرانے آتے تھے، کسی ایک کو بتاتے تھے بیٹا خاموش ہو جاؤ، اگلا بزرگ ہے چپ ہو جاؤ. اب ہم نیا ہم فون نکال لیتے ہیں، اس کی ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں. ڈیجیٹل دور ہے، اب ہر طرح سے ڈیجیٹلی آپ جو کام کریں گے آپ کو کہیں نہ کہیں سے اس کو ارن کرنے کا موقع مل جائے گا. ارن نہیں کریں گے تو کم از کم ویوز آپ کے پاس مل جائیں گے، آپ کو لائکس مل جائیں گے، اس پہ کمنٹ شروع ہو جائیں گے. اب تو اس بات کی جنگ شروع ہو گئی ہے نا کہ آپ ڈیجیٹلی کتنے اسٹرانگ ہیں. تو اس وجہ سے لوگ یہ انسانیت روکنا، کہیں کچھ کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں سائٹ پر اپنا اور آپ نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کس حد تک چلے جانا ہے. آپ کو یاد ہے وہ ایک لاہور مال کی ویڈیو آئی تھی جس میں ایک خاتون، وہ جو بھی ان کا جھگڑا ہو بھائی، یا سڑک پہ بھی میں نے دیکھا تھا، اگلی خاتون کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہی تھی، مار رہی تھی، اور سارے کھڑے دیکھ رہے تھے. یعنی کسی کو نہیں لگتا کہ یار ایک حد، ایک تہذیب، ایک اخلاق کی حد پار کی جا رہی ہے. شائستہ جی، لیکن سارا الزام اگر ایک لمحے کے لیے میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دوں کسی ایسے انسٹیگیٹر کو، مجھے بتائیے کہ وہ بھی تو ٹریگر ہوا ہے نا، وہ کسی بات سے غصے میں آیا ہے، آپے سے باہر ہوا ہے. ایسا کوئی ٹریگر ہمیں کیا سکھا رہا ہوتا ہے؟ اور اس پہ، اس وار پہ اگر میں چاہوں گی کہ آپ ان کو ٹپ دیں کہ اگر کوئی بہت ہی غصہ کر دینے والی بات آپ کے ساتھ ہو گئی ہے، اپنے آپ پہ قابو کیسے پایا جائے؟ دیکھیں، آئی تھنک ویری نائسلی کرن نے اس کو پلیس کیا، آپ نے بہت اچھے سے سٹارٹ کیا. لیکن غصے پہ قابو پانا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے یہ سمجھنا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ میرے اندر کی کون سی نیڈ ہے کہ اس وقت مجھے یہاں پہ اپنی پاور شو کرنی ہے، مجھے اپنی انٹائٹلمنٹ شو کرنی ہے. کہیں نہ کہیں اس کا ایک بہت بڑا جو ایک ریزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنے اندر کا ایک، اگر آپ ایز اے تھراپسٹ مجھ سے پوچھیں گی کہ وہ ایک نیڈ ہوتی ہے کہ میرے اندر ایک بہت بڑا خوف ہے آف پروٹیکٹنگ مائی سیلف، اور اس کے ریزلٹ میں اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو مجھے ان پاور شو کرنا ہے. بٹ what are the tips in that moment؟ مجھے یہ یاد نہیں رہتا کہ آقا دو جہاں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے، جب ان کے ساتھ لوگ بدتمیزی کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، لیکن کبھی آپ نے پلٹ کر ان کو بد دعا تک نہیں دی. یعنی آپ کا نالین مبارک میں خون سے تر ہو جاتا تھا، آپ نے کبھی پلٹ کے نہیں کہا. آپ نے تو کبھی you could have turned around and صرف ایک ہی بات کہتے تھے کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اس بات سے غافل ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو ہم میں وہ اگر حوصلہ ہم نے پیدا کرنا ہو تو ہم کیسے اس پوائنٹ پہ پہنچے کہ بس اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں؟ صرف یہ ہو سکتا ہے اگر ہم اپنا ایک انٹرنل ڈائلاگ یہ بنا لیں کہ یہ جو سامنے والا ہے یہ مجھے ڈیفائن نہیں کرتا، صحیح، یہ مجھے یہ نہیں بتائے گا کہ میں کون ہوں اور کیسا ہوں. اپنے تہذیب اور اخلاق کے دائرے کو مینٹین رکھیں، لیکن ایک انٹرنل ڈائلاگ ہمارا یہ ہو کہ یہ جو سامنے والا یا یہ انوائرمنٹ یا جو بھی الزام میرے پہ اس وقت لگائے جا رہے ہیں یہ میری ڈیفینیشن نہیں ہے، اور میں اپنے آپ میں مجھے پتا ہے کہ I think that's a very important point. جس طرح امیاں کہتی ہیں نا، لڑائی کرو لیکن اگلے کے لیول پہ نہ اتر جاؤ، ورنہ بالکل ایسا ہے جیسے کیچڑ پہ پتھر مارو گے تو کپڑے اپنے ہی خراب ہوں گے، چھینٹے آپ کے اوپر ہی آئیں گے.